امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والوں کی نظر۔ امام حسین کی شہادت 10 محرم کا دردناک واقعہ۔ کوفہ کے اس ریگستان میں بظاہر کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام جانثار ساتھی ایک ایک کر کے حق اور باطل میں اللہ تعالی کی راہ میں شہید ہو چکے تھے، مگر اب خیموں میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت زین العابدین تلوار حیدری ہاتھ میں لیے میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ بخار سے جسم جھلس رہا تھا، نقاہت سے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے اور سارا بدن کانپ رہا تھا، مگر نانا پاک کی آن پر جان دینے کے شوق میں باپ سے اجازت طلب کر رہے تھے۔ باپ نے اپنے بیمار بیٹے کو سہارا دیا، فرمایا بیٹا تم جانتے ہو کہ آج اس میدان کربلا میں ہمارے لیے موت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے جو کچھ بھی ہوا وہ تم دیکھ چکے ہو، اور اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو جاؤ، مگر تمہاری موت سے سادات کا خاتمہ ہو جائے گا، حسین کی نسل ختم ہو جائے گی، سیدوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور اولاد فاطمہ کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر تم شہید ہو گئے تو پھر ان پردے داروں کو مدینے کون پہنچائے گا، ان کی حفاظت نگہداشت کون کرے گا، میری نسل کس طرح چلے گی، حسینی سیدوں کا سلسلہ کس طرح جاری ہوگا۔ اب تو دین اسلام کی نشر و شاعت اور قرآن و شریعت کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، احکام الہیہ کی رکھوالی اور خلافت اسلامیہ کے پاسبانی تمہاری ذمہ داری ہے۔ بیٹا تم زندہ رہو، خدا تمہیں زندہ رکھے گا تاکہ تم دنیا کو بتا سکو کہ جب اس خطہ راضی پر فسوق و فجور کے اندھیرے چھا گئے اور جب اللہ کے بندوں کے سروں پر ملکویت امراض کی تلوار لٹک رہی ہو، تو اس وقت میرے باپ حسین کی طرح اپنے بچوں کو قربان کر کے ملت اسلامیہ کو اسلام کی روح اور جمہوریت کی روشنی میں لایا جا سکتا ہے۔ وہ دیکھو بیٹا، کوئی صبح ایسی نہیں جس کی شام نہ ہو، کوئی دن ایسا نہیں جس کی رات نہ ہو، چمن میں بہار آتی ہے تو خزاں بھی آتی ہے، پھول کھلتے ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں، سورج نکلتا ہے ڈوبتا بھی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے مرتا بھی ہے، زندگی کی انتہا موت ہے، اور ایک بار انسان موت کے فرشتے کا استقبال مسکرا کر کرتا ہے اور پیش آنے والی ہر مصیبت کا مقابلہ ہنس کر کرتا ہے۔ بیٹا عابد، تم بھی ایک بہادر باپ کے بیٹے ہو، شیر خدا کے بیٹے ہو، اور تمہاری رگوں میں بھی علی المرتضیٰ کا خون ہے، فاطمہ کا دودھ ہے۔ میرے بعد علی کی شجاعت کو بدنام نہ کرنا، اپنے باپ کے صبر کو دھبا نہ لگانا، حق پرستی ہمارا شیوا ہے اور حق ہی ہمارا منصب ہے، جاؤ خیمے میں آرام کرو۔ پھر آپ بی بی شہربانو سے فرمایا، شہربانو میں تمہاری خدمت گزاری کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو نے ہر مصیبت میں میرا ساتھ دیا ایک وفادار بیوی کی طرح، اور پھر میری وجہ سے تم نے اپنی عمر بھر کی کمائی میدان کربلا میں لٹا دی، تو نے اللہ کی راہ میں اپنے بچوں کو قربان کر دیا، بھوک اور پیاس برداشت کی تاریخ رقم کر دی۔ اس پر فخر کیجئے گا کہ میرے نانے کی امت تیرے نام کو بوسہ دے گی، اور مسلمان عورتیں تیرے اس اثار پر ناز کریں گی، مگر جس شان سے تو نے اپنے بچوں کو نثار کیا، میرے بعد بھی اسی صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے رہنا۔ پھر آپ اپنی بہن زینب کے گلے میں باہیں ڈال کر فرمایا، بہن میرا امتحان ہے تو آج ختم ہو رہا ہے، مگر تمہارا امتحان کل شروع ہوگا، کہیں بھی صبری کر کے فیل نہ ہو جانا۔ زینب دنیا میں بھائیوں کی بہنیں ہوتی رہی ہیں گی،
مگر جیسی صبر اور رضا کی پیکر بہن تو ہے ایسی نہیں۔ تو نے مدینہ پاک کی گلیوں سے لے کر کوفے کی اس تپتے صحرا ریگستان تک جس ہمت استقلال کے ساتھ اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہے، اور پھر نانا پاک کی شریعت کی آن کی خاطر اپنے بچوں کی قربانی دی ہے، اپنے حسین پر اون و محمد کو صدقے کر دیا ہے، دنیا کی بہنیں تیرے اس عمل پر قیامت تک آنسو بہاتی رہیں گی، حوریں فخر کریں گی، کہیں گی کہ حسین کی ایک بہن تھی جس نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن جس طرح اب تک تم نے ہر مصیبت ہر دکھ میں مسکرا کر برداشت کیا، اسی طرح دنیا میں علی کی شان دکھائی، اسی طرح تم بھی زمانے کو فاطمہ کی آن دکھاتے جانا۔ اور پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے گھر والوں سے الوداع کہہ کر میدان کربلا کی طرف جانے لگے۔ ایک ننھی سی آواز آئی، وہ تھی سیدہ سکینہ کی۔ عرض کرنے لگی ابو کہ مدینے سے لے کر کربلا تک میں نے آپ کے سینے پر لیٹ کر آرام کیا، تو آج کے بعد میں کس کے پاس ہوں گی؟ فرمایا بیٹی آج کے بعد دستور اور قانون بدل گئے ہیں، پہلے تیرا بھائی علی اصغر تیری والدہ کے پاس ہویا کرتا تھا اور تو میرے پاس ہوتی تھی، اور آج کے بعد تیرا بھائی علی اصغر میرے پاس ہوئے گا اور تو اپنی امی شہربانوں کے پاس سو جانا۔ سلام کیا، اپنی بیٹی سے مل کر حضرت امام علی مقام میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ گھوڑے کی رکاب تھامی تو چلنے کا حکم دیا، مگر گھوڑا اپنی جگہ سے نہیں ہل پایا۔ سیدہ کے ہاتھ باندھے دیکھ کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بیٹی کو پھر دلاسا دیا، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، اپنی گودی میں بٹھایا۔ سیدہ مظلوم نے بیٹی کو دلاسا دیا، فرمایا بیٹی صابر حسین کی بیٹی ہو کر صبر کرو، شہربانوں ہر طرح سے تمہارا خیال رکھے گی، اور وہ زینب تمہیں یتیمی کا احساس نہ ہونے دے گی۔ جاؤ خیمے میں آرام کرو، تمہارا خدا حافظ۔ علی کے شیر نے گھوڑے کو رکاب پکڑ کر چلنے کا حکم دیا۔ آمنہ کا لال کا نواسا سید الشہداء میدان کربلا میں آ کر کوفیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تمام حجت کے لیے خطبہ دیا، لیکن ان ظالموں پر اس خطبے کا اثر نہ ہوا۔ فرمایا میرے سر پر اسی کا امامہ ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میری کمر میں اسی فاطمہ کی چادر ہے جس کے فرشتوں کو بھی شرم آتی ہے۔ اب بھی آپ تقریر کر رہے تھے کہ عمر سعد بول اٹھا، حسین یہ واعظ نصیحت کا وقت نہیں ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جا، اور اگر پیاسا مرنا نہیں چاہتا تو اب بھی یزید کی بیعت کا اقرار کر لے، پھر نہر فرات تیرے حوالے کر دی جائے گی۔ عمر سعد کی اس گستاخی نے ہاشمی خون کو جوش دیا۔ فرمایا عمر سعد اگر میں نے یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو نانا مصطفیٰ کے روضہ اقدس کو چھوڑ کر کوفے کے ریگستانوں میں نہ آتا، مدینہ منورہ کی حسین گلیوں کو چھوڑ کر میدان کربلا میں نہ آتا۔ آخر کار مقابلہ شروع ہو گیا۔ حسین کی تلوار خون اشام تلواروں سے ٹکراتی رہی، پیاس کا بھی غلبہ تھا، اور یہی کہا جا رہا تھا یزید کی بیعت کر لو، یزید کی بیعت کر لو۔ فرمایا نہیں، جب تک حسین کی جان میں جان ہے تب تک یزید کی بیعت نہیں کی جا سکتی، حق اور باطل ایک ساتھ نہیں اکٹھے رہ سکتے۔ آخر کار امام علی مقام کوفیوں کے گھیرے میں آ گئے اور نواسہ رسول
اپنی سواری سے زمین پر آ گرے، اور ایک ایسا ظالم آپ کے سینے پر آ کر بیٹھا۔ فرمایا ظالمہ ذرا ٹھہر جا، مجھے نانے کی دی ہوئی اذان کی لاج رکھ لینے دے۔ جس نانے نے میرے کان میں اذان کہی تھی اس اذان کی لاج رکھ لینے دے۔ میرے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے تپتے صحراؤں پر تیمم فرما کر اپنے مالک کے حقیقی کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور یوں ہی میرے امام نے، میرے آقا حسین علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا تو ظالم نے وار کیا اور تپتی صحرا پر میرے امام کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ اے شہید کربلا تیری عظمت کو سلام، اے نواسہ رسول تیری عظمت کو لاکھوں کروڑوں سلام۔